السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں گیبریل، جو کہ ایڈرین رچ کی بہت ہی خوبصورت پوئم ہے، امریکن لٹریچر کا حصہ ہے اور ایم اے انگلش پوئمز میں بھی شامل ہے۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ ٹائم کچھ باتیں ہیں اس پوئم کے بارے میں جو اگر پہلے سمجھ لیں گے تو پوئم سمجھنے میں پھر کوئی دقت نہیں آئے گی، ادروائز یہ پوئم کافی ٹرکی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ تو یہ پوئم جو ہے 1968 میں لکھی گئی تھی اور بیسکلی اس میں یہ تھیم بتائی گئی ہے کہ جو 20th سینچری کا انسان ہے، جو ماڈرن ورلڈ کا انسان ہے، بیکاز 1968 میں لکھی گئی تو اس دور میں آپ یہ نوٹس کریں کہ ورلڈ وار ون اور سیکنڈ ختم ہو چکی ہے۔ امریکہ اب جو ہے کیپٹلسٹک سوسائٹی ایک بنتا جا رہا ہے، کیپٹلزم آ رہا ہے، تو اس تھیم کے اوپر یہ بتائی ہے، کرٹیسائز کرتے ہوئے دکھائی دیتی ہے کہ آج کا انسان کس طرح سے پیسہ پیسہ اور اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا ہے، اور چینجنگ جو سچویشن ہے سوسائٹی کے اندر اس کی تصویر پیش کرتے ہوئے یہ پوئم ہمیں دکھائی دیتی ہے۔ اٹ آلسو ریویلز دا ہالونیس آف مین اینڈ ہز انوالومنٹ ود دا مٹیریلسٹک ورلڈ، میں بتا چکا۔ یہ پوئم مختلف پرسپیکٹیوز میں دیکھی جا سکتی ہے۔ ایک تو فیمنسٹ اپروچ کے اکارڈنگ اس کو دیکھا جا سکتا ہے، یا ایک ڈیسیوڈ لور، ایک ایسا لور جسے دھوکہ دے دیا گیا ہو، اس کے لینس سے آپ اس پوئم کو سمجھ سکتے ہیں بیٹر، یا ایک ایسے انسان کے لینس سے کہ پوئٹ جو ہے وہ جو امریکہ کے اندر چینجز آ رہے ہیں وہ اس سے ڈسگسٹ کر رہا ہے، اس کو ڈیٹیسٹ کر رہا ہے، پسند نہیں کر رہا، تو اس کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ تو مختلف لینزز کے تھرو آپ اس پوئم کو دیکھ سکتے ہیں مختلف پرسپیکٹیوز میں۔ اچھا، سٹینزا ون سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سٹینزا ون جو ہے افریڈ ٹو دا 20th سینچری اینڈ اٹس نارمز، یعنی جو اسپیکر ہے جو کہ پوئم کے بارے میں جو پوئم لکھ رہا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پوئٹ جو باتیں کر رہا ہے، یا وہ جس کو اسپیکر، کیونکہ بیسکلی یہ جو پوئم ہے نا، دو اسٹرینجرز ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، وہ اسٹرینجرز بھی ہیں، اور پھر آگے آگے جا کر کے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ دے آر ناٹ اسٹرینجرز، دے آر ایکس لورز ایز ویل۔ تو ان کی گفتگو میں ہمیں یہی دکھائی دے رہا ہے کہ ون آف دا اسٹرینجر اور ون آف دا اسپیکر از افریڈ آف دا 20th سینچری اینڈ اٹس نیو نارمز۔ وہ کیسے؟ دیر آر نو اینجلز یٹ، وہ کہتا ہے کہ اب تو کہنے کا کہ دنیا میں اچھائی ختم ہو گئی ہے، فرشتے رہ ہی نہیں گئے۔ ہیئر کمز این اینجل ون، یہ لو جی ایک فرشتہ آ گیا ہے۔ شٹ آف دا ڈارک سائڈ آف دا مون ٹرننگ ٹو می، اس نے میرے اوپر جو ڈارک سائڈ تھی مون کی اسے ہٹا دیا ہے۔ اینڈ سیئنگ دیٹ آئی ایم دا پلومڈ، یعنی میں جو ہوں سجا دجا ہوا ہوں فیدرز کے ذریعے، پروں کے ساتھ۔ سرپنٹ دا بیسٹ، سرپنٹ کہتے ہیں سانپ کو، میں سانپ ہوں، درندہ ہوں۔ ود فینگز، یعنی جس کے تیز دانت ہیں، شارپ ٹیتھ آف دا اسنیک جو اسے فینگز بولا جاتا ہے، آف فائر جس میں سے آگ نکلتی ہے، اینڈ اے جینٹل ہارٹ، لیکن میرا دل بڑا جینٹل ہے۔ اب بنیادی طور پر نا یہ ایک سمبلزم ہے۔ پوئم کا نام ہے گیبریل، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں، جو کہ وحی وغیرہ پیغمبروں پر لے کر کے آتے تھے، خدا کا میسج پہنچاتے ہوتے تھے نبیوں پر۔ یہ کرسچینٹی میں بھی انہیں بہت زیادہ جو ہے عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور اسلام میں بھی، ایز یو نو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جبریل امین علیہ السلام، ہم سب ان کو مانتے ہیں، فرشتوں پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اچھا، وہ یہ بیسکلی سمبلائز کر رہا ہے کہ یہ جو ہے گیبریل کی صورت میں، ایک فرشتے کی صورت میں ایک آدمی میرے پاس آیا ہے، اور مجھے باتوں میں لگاتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں میری آؤٹ لک پہ مت جاؤ، میرا دل بہت جینٹل ہے، ٹھیک ہے، میری سرپنٹ لک پہ نہ جاؤ، میرے جو ہے میری اچھائی کی طرف جاؤ۔ یعنی 20th سینچری کے اندر پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون آپ کے ساتھ ہے اور کون آپ کو دھوکہ دے گا، ٹھیک ہے، یعنی ہپوکریسی اس قدر بڑھ چکی ہے۔ سٹینزا 2 میں کیا ہے؟ کنفیوزنگ ایٹیٹیوڈ ہے لوگوں کا، ڈیول آئیڈینٹیز ہیں، ڈینجرس اینڈ لیونگ ایٹ دا سیم ٹائم، یعنی لوگ ایک ٹائم میں ڈینجرس دکھائی دے رہے ہیں، دوسرے ٹائم میں لیونگ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی ڈیول آئیڈینٹیز اور کنفیوژن دکھائی گئی ہے۔ لیکن اب وہ فرشتہ آیا، وہ اپنا کوئی میسیج نہیں دے رہا، کوئی پیغام نہیں دے رہا، یعنی کنفیوژن کریٹ کر رہا ہے۔ ڈرینچز ہز باڈی، اس کا جسم بھیگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پسینوں پسینی وہ ہو گیا، سویٹ کر رہا ہے۔ ہی وڈ وانٹ ٹو کل می، مجھے ایسے لگتا ہے شاید وہ مجھے مارنا چاہتا ہے، یعنی میرا دشمن ہے۔ ہی وڈ بی ڈینجرس ٹو می فار یوزنگ ورڈس ٹو نیم ہم، یعنی میں اس کو برا بلا کہتی رہی ہوں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس کو دو پرسپیکٹیو میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اتنی ریلیجس نہیں ہے، اور فرشتے کو دیکھنے کے بعد بندے کو اسپریچول ایٹیٹیوڈ آنا چاہیے، یہ کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک تو اس پرسپیکٹیو میں دیکھ رہے ہیں کہ میں جس طرح سے اس کو ناموں سے پکارتی رہی ہوں، یعنی میں اس جیسے اس کا انکار کرتی رہی ہوں کہ فرشتہ ہے ہی نہیں، یا یہ کچھ دنیا میں اچھا نہیں ہے۔ دوسرا پرسپیکٹیو کیا ہے کہ یہ میرا لور ہے،
اور یہ اب مجھ سے فرشتے کا روپ دھار کر کے میرے پاس آیا ہے بدلہ لینے کے لیے، ریونج لینے کے لیے، چونکہ میں اس کو برے ناموں سے پکارتی رہی ہوں. تو یعنی ڈیول آئیڈینٹی ہے اس کی، اور یہ ڈینجرس بھی لگ رہا ہے، لونگ بھی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے. اسٹینزا تھرڈ میں کیا ہے جی؟ لونلینس دکھائی ہے، چینجنگ سچویشن جو 20th سینچری کے اندر ہوئی ہے وہ دکھائی گئی ہے، اور ہولونیس، مین کائنڈ کا جو کھوکھلا پن ہے کہ اندر کوئی ایموشن نہیں ہے، کوئی جذبات نہیں ہے، بس بھاگتے پھر رہے ہیں پیسے کے پیچھے، نام کے پیچھے، پاور کے پیچھے. آئی سٹ ان دا بیئر اپارٹمنٹ، میں اپارٹمنٹ میں اکیلی بیٹھی ہوئی ہوں، ریڈنگ پڑھ رہی ہوں، ورڈ اسٹریم پاس می پوئٹری، اور لفظوں کے ساتھ ہی بس میری زندگی چل رہی ہے، اسی سے میرا وقت گزرتا ہے پوئٹری سے. 20th سینچری ریورز، یعنی 20ویں صدی کے جو سمندر ہیں، یعنی 20ویں صدی بہت ہی تیز صدی ہے، سمندر کی طرح بھاگ رہی ہے. ڈسٹربڈ سرفیسز ریفلیکٹنگ کلاؤڈس، یعنی اس کا جو سرفیس ہے، جو سطح ہے، وہ بہت ڈسٹربڈ ہے. یعنی 20th سینچری بہت ہی ڈسٹربنگ ہے، لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے چینجنگز کا سامنا ہے. ریفلیکٹنگ کلاؤڈس، اور بادل بھی بدل چکے ہیں، ریفلیکٹنگ رنکل نیونز، کیمیکلز تک بدل چکے ہیں. بٹ کلوزڈ اینڈ موسٹلی نتھنگ الائیو لیفٹ، کچھ بھی زندہ نہیں بچا، سب کچھ مر چکا ہے. اخلاص، سنسیریٹی، لائلٹی، لو، ٹھیک ہے، پیشن، کمپیشن، کوئی چیز زندہ نہیں رہی، سب کچھ مر چکا ہے. ان دیئر ڈیپس، اپنی گہرائیوں میں، یعنی کوئی گہرائی نہیں رہ گئی، سب کچھ ختم ہو گیا. اسٹینزا 4، یعنی یہ پورے کا پورا اسٹینزا آپ کو 20th سینچری مٹیریلزم، کیپٹلسٹک سوسائٹی امریکہ کی جو ہے اس کے اوپر کرٹیسزم کرتا ہوا. بات پتہ کیا ہے، ہم اب جس دور میں پیدا ہوئے ہیں نا، ہم نے یہ چیزیں پیدا ہوتے سے دیکھیں، لیکن یہ جو پوئٹ ہیں انہوں نے اس چینج میں سے یہ گزرتے ہوئے پوئٹری لکھی. یعنی پہلے ایسا نہیں تھا اسٹوڈنٹس، پہلے دنیا میں اتنی افراتفری نہیں تھی. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پرابلمز ہوں گے، لیکن یہ جو ماڈرن ایج کے اندر آ کر کے لوگوں کے اندر مٹیریلزم کا داغ بویا گیا، بیج بویا گیا، اور جس طرح سے یہ چیزیں ٹرکی ہیں، پوئٹ اس کے بارے میں لکھ رہی ہے. نیکسٹ وہ کہتی ہے کہ لسفل ایٹیٹیوڈ جو لور کا ہے وہ اسٹینزا میں دکھایا گیا کہ وہ صرف سیکشول ڈیزائر پوری کرنے کے لیے اس کو باتوں میں نا بہلا پھسرا رہا ہے. کیسے؟ دا اینجل از بیئرلی اسپیکنگ ٹو می، باتوں میں سے کوئی فرشتہ کوئی کر نہیں رہا. ونس ان اے ہارن آف لائٹ، ایک شاذ و نادر تھوڑی سی بات کرتا ہے. اسٹوڈ اور سم ون لائک ہم، ٹھیک ہے، سلیوشنز ان گولڈ لیف، بڑے ہی وہ مجھ سے گریٹنگ جو ہے گولڈ لیف، یعنی جسے آپ کہہ لیں گولڈ کے پتوں جیسی اس کی سیلیوٹیشنز ہیں، یعنی مجھ سے وہ گریٹنگ کرتا ہے، سلام کرتا ہے، مجھ سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آ رہا ہے. ریبننگ فرام اے لپس، اس کے ہونٹوں سے یہ جو ہے نکل رہے ہیں. ٹوڈے اگین دا ہیئر اسٹریمز ٹو ہز شولڈر، دا آئیز ریفلیکٹ سم تھنگ. اب وہ یہ کہہ رہی ہے کہ آج بھی دوبارہ سے اس کے جو بال ہیں یوں لمبے لمبے، اٹ مینس کہ اس کا لور ہی ہے، جس کو وہ پہلے بھی لمبے بالوں میں دیکھتی تھی، اور اب وہ دیکھ کے کہہ رہی ہے ہاں اس کا گیٹ اپ چینج نہیں ہوا. ٹھیک ہے. دا آئیز ریفلیکٹ سم تھنگ، آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں. لائک اے لاسٹ کنٹری اور سو آئی تھنک، بٹ دا ریبن ہیز ریلڈ اٹ سیلف اپ، یعنی وہ اب صرف مجھے بہلا پھسرا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور وہی اس کا گیٹ اپ ہے. اٹ مینس پہلے بھی وہ اس کو اس طرح سے یوز کر چکا ہے، اور اب وہ دوبارہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں. اس کی آنکھیں کیا کہہ رہی ہیں؟ کچھ اچھا نہیں کہہ رہی. ٹھیک ہے. اسٹینزا 5 اور 6 اکٹھا میں نے لکھ دیا تھا، چھوٹے چھوٹے اسٹینزاز تھے. تو اس میں لورز کے بٹوین کنفیوژن، ورلڈ جو ہے فل آف کیوس کے سچویشن میں ہپوکریسی، وہی جو ریپیٹنگ تھیمز آ رہی ہیں. ہی ازنٹ گیونگ اور ٹیکنگ اینی شٹ، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. وی گلانس میزریبلی، ہم بڑے ہی مصیبت زدہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بڑی آوازاری میں دیکھ رہے ہیں، بڑی انوائنس میں دیکھ رہے ہیں. اکراس دا روم ایٹ ایچ ادر، اٹس ٹرو دیر آر مومنٹس. اچھا ایسا ہے کہ کچھ مومنٹس آتی ہیں کلوزر اینڈ کلوزر ٹوگیدر، کہ ہم کلوز ہو جاتے ہیں. وین ورڈ اسٹک ان مائی تھراٹ، جب میں کچھ کہہ نہیں پاتی. کنفیوژن بٹوین لورز آ گئی تھی کہ میں کہہ نہیں پا رہی جو میں کہنا چاہ رہی ہوں. اور ہی ازنٹ گیونگ اور ٹیکنگ اینی شپ، اس کی ہپوکریسی دکھ رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ دکھ رہی ہے. دا آرٹ آف لو، دا آرٹ آف ورڈس، یعنی ہمارے اندر مس کمیونیکیشن ہے، کمیونیکیشن گیپ ہے جو کہ فلفل نہیں ہو پا رہا، اور کنفیوژن ہے ہمارے اندر. اور یہ جو دنیا ہے پوری کی پوری مصیبت زدہ ہوئی ہوئی ہے. اس پرسپیکٹو میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیو ورلڈ آرڈر ہے، جو امریکہ کی اس ٹائم سچویشن ہے، لوگ ایک دوسرے کو میزریبل سچویشن میں دیکھ رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں لیکن کر نہیں پا رہے، ایک دوسرے کو سمجھ نہیں پا رہے. فائنل اسٹینزا، اسپیکر از ناٹ ولنگ ٹو ٹرسٹ دا اسپیکر، یعنی جو دو اسٹرینجرز ہیں ان میں سے جو فیمیل موسٹ پروبیبلی وہ میل، یعنی جو فرشتہ ہے گیبریل ہے، اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی. کیسے؟ آئی گیٹ یور میسج گیبریل، وہ جو نا سیٹائریکل، یعنی طنز کرتے ہوئے کہتی ہے، سرکیزم کری کہ مجھے تمہارا میسج پتہ لگ گیا.
जस्ट विल यू स्टे लुकिंग, अब तुम मुझे देखते ही रहोगे, यानी तुम लस्टफुल आइज़ के साथ मुझे देख रहे हो, स्ट्रेट एट मी, मुझे घूरते ही रहोगे, अ वाइल लॉन्गर। इसी तरह यहाँ पर पोइम जो है कंप्लीट हो जाती है। तो बुनियादी तौर पर इस पोइम का जो, जैसे हमने पिछली पोइम पढ़ी थी एड्रियन रिच की, इसी तरह ये मल्टी मीनिंग पोइम है। इसके अंदर हमको न्यू वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के अंदर चेंजिंग सिचुएशन है उसके ऊपर क्रिटिसिज्म दिख रहा है, मटेरियलिस्टिक सोसाइटी के ऊपर बताया जा रहा है, लवर का आपस में जो एक रिलेशन होता है और जब दूसरा लवर अपने लवर को यूज़ करने के लिए आता है या ऐसी रिसीव करता है उसके ऊपर है, ठीक है। फिर रिलीजियस पर्सपेक्टिव में देखें तो ओवरऑल ये दिखाया गया है कि वो इस कदर क्योस का शिकार है कि वो समझ नहीं पा रही कि उसके पास फरिश्ता आया है या कोई बीस्ट आया है, कोई ऐसा उसको नुकसान ना हो जाए। तो यहाँ पर आकर के पोइम ख़त्म हो जाती है। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट में मुझसे पूछ लीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग, अल्लाह हाफ़िज़।